شعور زندگی ہے. خدمت انسانیت کا شعور ہی انسان کا مقصد حیات ہے. انسانی فلاح و بہبود اور بحالی حقوق کے لیے کام کرنے والے کئی ادارے شب و روز خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں. شعور بھی ایسا ہی خدمت انسانیت کا ایک فلاحی ادارہ ہے جو سماجی شعور اور آگہی کے فروغ میں سن 2005 سے منظم کردار ادا کر رہا ہے. شعور دوسرے فلاحی اداروں سے مختلف ادارہ ہے. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دکھی انسانیت کو 2 وقت کی روٹی دے دیں یا اسے کھانا مہیا کر دیں، بلکہ ہم معاشرے میں سیلف سفیشنسی چاہتے ہیں. جن لوگوں کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر سوسائٹی کے لیے ایک انڈیویجول اپنا مقام پیدا کر لیں. شعور اس وقت ہیلتھ، ایجوکیشن، پاورٹی ایلیویشن، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اویئرنیس کریشن، سیلف امپلائمنٹ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایریاز پہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. شعور کے قیام کے مقاصد یہ ہیں: سماجی و معاشرتی شعور و آگہی کا فروغ، غربت و افلاس کا خاتمہ، معاشرے کے نظر انداز کیے گئے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ترقی کی جد و جہد، افراد معاشرہ کے باہمی اخوت اور تعاون کا فروغ اور احساس ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا، خواتین کو معاشی وسائل کی فراہمی، اسلامی حقوق انسانیت کی ترویج، سماجی ترقی کے لیے خود انحصار معیشت کا فروغ، خواتین کے حقوق اور ذمہ داریوں کے شعور کا فروغ، نادار افراد کے لیے علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی، معاشرے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے جد و جہد. وسائل موجود ہونے کے باوجود معاشرے کی اکثریت بنیادی ضروریات سے محروم ہے. محرومی کا بنیادی سبب معاشرے میں پھیلی جہالت اور علم و آگہی کی کمی اور اپنے حقوق کے حصول سے عدم آگہی ہے. شعور کے قیام کا مقصد ہر ممکن طریقے سے جہالت کی تاریکی کا خاتمہ ہے. کارکردگی کا مختصر جائزہ. شعور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان جہدوں پر جد و جہد میں سرگرم عمل ہے: تعلیمی امداد، طبی امداد، غربت کا خاتمہ، شادی کے معاملات میں معاونت، بحالی متاثرین بموقع قدرتی آفات. تعلیمی امداد. تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو گزرتے وقت نے مزید اجاگر کیا ہے. اسی جذبے کے تحت شعور کی جانب سے ابابیل اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا. معصوم مزدوری کرتے بچوں کے ننھے ہاتھوں سے بھاری اوزار لے کر قلم جیسا فطری تحفہ تھمانے کے لیے چائلڈ لیبر ویلفیئر مشن کی بنیاد بھی ڈالی گئی. مختصر مدت میں شعور نے تقریباً 905 طلبہ کو تعلیمی سہولیات فراہم کی، جبکہ کوچنگ فیسلٹیز پروگرام سے بھی متعدد طلبہ مستفید ہوئے. ان تعلیمی منصوبوں کے علاوہ ضرورت مند طلبہ کی دیگر تعلیمی ضروریات بھی پوری کی گئیں. اس سلسلے میں بابا آئرلینڈ پروجیکٹ کے تحت خواتین کے لیے خصوصی تعلیمی خدمات پیش کی گئیں اور 2 سال کے مختصر عرصے میں تقریباً 40 خواتین کو علم کی روشنی سے روشناس کروایا گیا. طبی امداد. شعور کی جانب سے صحت کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اس ضمن میں فری میڈیکل کیمپس کے انعقاد کیے گئے. ان کیمپس کا مقصد نادار افراد کو مفت تشخیصی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے اور ادویات کی مفت فراہمی کو بھی ممکن بنانا ہے. اس سلسلے میں متعدد مریضوں کو مفت تشخیصی ٹیسٹ اور ادویات فراہم کی جا چکی ہیں. علاوہ ازیں صحت عامہ سے متعلق ضروری معلومات کا شعور اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقامات پر لیکچرز کے انعقاد بھی کیے جاتے ہیں. غربت کا خاتمہ. معاشرے کی فلاح اور ترقی غربت کے خاتمے سے ہی ممکن ہے. شعور کی جانب سے معاشرے کے نظر انداز کیے گئے غریب اور مفلس افراد پر توجہ دیتے ہوئے ابتدائی کفالت، ہنرمندی اور روزگار کی فراہمی جیسے اہم امور پر خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. شعور کے پلیٹ فارم سے پاورٹی ایلیویشن پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس سلسلے میں روزگار پروگرام برائے خواتین کا آغاز کیا گیا ہے. اور اسی پروگرام کے تحت ایسی خواتین ملک کی جو کہ بے روزگار ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں اور غیر ہنرمند ہیں، ایسی خواتین کو ان کے رجحان اور ان کی صلاحیت کے مطابق تربیت دی جا رہی ہے اور ان کو ہنرمند بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے خوابیدہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں اور ان کو پروقار طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بنایا جا سکے. گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا تو ہمیں کسی نے بتایا کہ شعور ہے، آپ جائیں وہاں پر آپ کو ہنر سکھایا جائے گا. اب میرے پاس ہنر ہے، میں لوگوں کو سکھاتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں. کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہاں آرٹ اینڈ کرافٹ سکھایا جاتا ہے. میں آئی اور میں نے سیکھا اور مجھے بہت شوق بھی ہے. اب آگے میرے فیوچر میں بھی کام آئے گا. اس سلسلے میں ان شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا. ماہانہ معاشی کفالت پروجیکٹ، قرض حسنہ اسکیم، خود انحصار روزگار اسکیم،
اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر۔ ڈپلوما کورسز میں ہمارے بیوٹیشین ہے، فائن آرٹ ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ ہے اینڈ فیشن ڈیزائننگ ہے، اور بیوٹیشین میں ہمارا جو میجر ہے اسکن ٹریٹمنٹ ہے، ہیئر ٹریٹمنٹ ہے اور میک اپ ہے۔ فائن آرٹس میں اسکیچنگ، پوسٹر پینٹنگ، آئل پینٹنگ اور پسٹل ورک کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور آرٹ اینڈ کرافٹ میں ہم لوگ آرٹ اینڈ کرافٹ کے ریلیٹڈ تمام کورسز ہیں جیسے پاٹ پینٹنگ، گلاس پینٹنگ، فلاور ارینجمنٹ، پسٹل ورک اور اسٹاک نیٹ، اس طرح کے تمام کورسز شامل ہیں۔ کفالت پروجیکٹ۔ غربت و افلاس اور کفالت نہ ہونے کے سبب معاشرے کا بڑا حصہ جرم، بغاوت اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ شعور کے کفالت پروجیکٹ کے تحت ایسے نادار افراد کی کفالت کا بیڑا اٹھایا گیا جن میں بیوائیں اور یتیم بچے شامل ہیں۔ پاورٹی ایلیویشن کے سلسلے میں اب تک شعور نے 1200 قابل امداد خاندانوں کا انتخاب کر کے ان کی ضروریات کی کفالت کا اہتمام اس انداز سے کیا کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، جبکہ 1600 گھرانوں کی غذائی ضروریات بھی مہیا کی گئیں۔ نیز مستحق افراد کو ہر مہینے وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ شادی کے معاملات میں معاونت۔ معاشرتی زوال کے اثرات اخلاقی اقدار پر بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک طرف غربت و افلاس تو دوسری جانب جوان بیٹیوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش، اس پر مزید وبال یہ کہ سسرال کی جانب سے جہیز کا مطالبہ عام سی بات ہے۔ ایسی صورتحال غریب والدین کے لیے جیتے جی مر جانے کے مترادف ہے، لہٰذا شعور کی جانب سے مناسب رشتوں میں معاونت کے لیے میرج کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت غریب گھرانوں میں بیٹھی لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا، جبکہ غریب گھرانوں اور یتیم بچیوں کے لیے جہیز کی مد میں بھی مناسب مدد کی جاتی ہے۔ بحالی متاثرین بموقع قدرتی آفات۔ سرزمین پاکستان کو گزشتہ عشرے میں زلزلہ کشمیر اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا ہوا تو پوری قوم نے متاثرین کے درد کو محسوس کیا اور ان کی بحالی اور امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے میں شعور کی جانب سے بھی ہنگامی بنیادوں پر متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی پیش رفت کی گئی۔ کشمیر کے زلزلہ زدگان کی کفالت و امداد۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو خوفناک زلزلہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تاحد نگاہ تباہی پھیل گئی۔ پورے گاؤں زمین بوس ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، لاکھوں افراد بے گھر بھی ہوئے۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں شعور نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف فنڈ کے تحت ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں کا رخ کیا، زلزلہ زدگان کی داد رسی کی، ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں بنیادی ضروریات کی اشیاء فراہم کی۔ اس سلسلے میں شعور کی جانب سے 60 متاثرہ خاندانوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا گیا۔ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی۔ سیلاب 2010 سے متاثرہ افراد کی بحالی امداد کے لیے شعور نے مستعد کردار ادا کرتے ہوئے ہنگامی امدادی دورہ جات کیے۔ ابھی ہم نے راشن کے پیکیجز ہیں، کپڑے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے پیکیج دودھ، جوس اور ایسی دوائیاں جو ہیں وہ تیار کی ہیں۔ یہ جو سامان ابھی ہمارا ٹرک جا رہا ہے یہ مکلی جا رہا ہے۔ اور صوبہ سندھ میں ٹھٹا، سجاول، کوٹری، روہڑی، پیر جو گوٹ کے کچے کے علاقوں میں تیز تر کارروائیاں سر انجام دی۔ اس سلسلے میں متاثرین سیلاب کے 250 گھرانوں میں 1 ماہ کے راشن اور پینے کے پانی کی تقسیم کے ساتھ ساتھ سینکڑوں متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس کے انعقاد کیے گئے۔ یہاں پر ہم نے اب ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ سانپ بچھو کے کاٹے کے بہت سارے لوگ ہیں۔ معاشی ذرائع۔ گزشتہ 5 سالوں میں شعور کی کارکردگی کا زیادہ تر انحصار اپنے ہی متعلقین پر رہا ہے۔ اس عرصے میں شعور نے 14 اہم شعبوں میں فلاحی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ یوں تعلیم کے فروغ، غربت کے خاتمے، ماں اور بچہ کی صحت کی بہتری، مفت طبی سہولیات، یتیم اور بیواؤں کے لیے مالی امداد اور چائلڈ لیبر جیسے شعبہ جات میں خاطر خواہ نتائج حاصل کیے۔ تاحال حاصل ہونے والی امداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، لیکن شعور نے اپنی ذمہ داری کا مکمل احساس کرتے ہوئے مختصر امداد کو بھی خوش اسلوبی سے استعمال کیا اور خاطر خواہ نتائج حاصل کیے۔ شعور کی سابقہ 5 سالوں کی خدمات اور نتائج کو دیکھ کر صاحبان نثر یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آئندہ وقتوں میں شعور کا فلاحی ادارہ مطلوبہ فنڈز اور تعاون حاصل کر لے تو ان تمام تشنہ شعبوں میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر سکتا ہے۔ 2005 سے 2011 تک شعور کو حاصل ہونے والی امداد اور شعور کی جانب سے امدادی اخراجات کی مدعات کی تفصیل یوں ہیں۔ تاحال حاصل کی گئی کل امدادی رقم 9,69,122 روپے۔ مختلف شعبہ جات میں امدادی اخراجات کی تفصیل یوں ہیں: تعلیمی امداد 36,500 روپے، طبی امداد 42,200 روپے۔ غربت کے خاتمے کے سلسلے میں مختلف مدعات کی تفصیل یوں ہیں: خود انحصار روزگار اسکیم 31,500 روپے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر 20,800 روپے،
ماہانہ معاشی امداد کفالت پروجیکٹ کراچی 1,69,500 روپے، روزگار اسکیم 67,800 روپے، قرض حسنہ اسکیم 30,500 روپے، شادی کے معاملات میں معاونت 37,500 روپے، بحالی متاثرین بموقع قدرتی آفات، کشمیر کے زلزلہ زدگان کی کفالت 2 لاکھ روپے، بحالی سیلاب زدگان 3,47,600 روپے۔ اس طرح تاحال حاصل شدہ امداد اور اخراجات کا خلاصہ یوں ہے: دفتری اور انتظامی اخراجات 34,105 روپے، حاصل شدہ کل امداد 9,69,122 روپے، مکمل تخمینہ اخراجات 9,30,005 روپے، بقایا رقم 39,117 روپے۔ اپیل: شعور کا ادارہ اس بات پر بھرپور اعتماد رکھتا ہے کہ مخیر حضرات کی جانب سے مالی تعاون شامل ہو جائے تو خدمت انسانیت کا فریضہ پہلے سے بہتر اور منظم انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی امداد مستحقین تک پہنچانا ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے۔ شعور کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، جس میں مالی معاونت بھی شامل ہے، جس میں ہمارے نیٹ ورک کو انہانس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے، ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے اور آپ کی شراکت سے ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ آئیے شعور کے ساتھ مل کر تعاون کیجیے۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات سے شعور کی مدد کیجیے۔ امدادی اشیاء اور رقوم شعور کے مقامی دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ برائے زکوٰۃ، عطیات اور دیگر: نیشنل بینک آف پاکستان، اکاؤنٹ نمبر 1376-9۔ رابطے کے لیے فون نمبر 033231334890، 030122135080۔ ای میل ایڈریس info@shaur.org، shaur.pk@gmail.com۔